إنما يخشى الله من عباده العلماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وقال الذي آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد. اور وہ بزرگ جو ایمان لے آئے تھے وہ کہنے لگے اے میری قوم میری بات مانو، میں تم کو نیکی کی راستے کی رہنمائی کروں گا. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع. اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی چند روزہ کی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. جو برا کام کرے گا تو اس کو اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. اور جو لوگ اچھا کام کریں گے مرد ہوں یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہوں، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں انہیں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اور اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تو تمہیں جہنم کی آگ سے نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگ مجھے جہنم کی آگ میں جانے کی دعوت دے رہے ہیں. تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک به ما لیس لی به علم. تم لوگ مجھے بلا رہے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اس کے ساتھ شرک کروں، ایسی چیزوں کو اس کے ساتھ شریک کروں جس کا مجھے بھی کچھ علم نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. اور میں تم کو قدرت والے بخشنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. یقینی بات ہے کہ جس کی طرف تم لوگ مجھے بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں بلائے جانے کے لائق ہے اور نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ. اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور حد سے گزرنے والے، یہ شرک کرنے والے لوگ جہنمی ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. تو جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے آگے چل کر تم یاد کرو گی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. تو اللہ نے ان کی بری بری تدبیروں سے اس بندے مومن کو بچا لیا.
وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو بدترین قسم کا عذاب آ پہنچا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صبح و شام ان لوگوں کے سامنے آگ پیش کی جاتی ہے، یہ لوگ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ ان فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور وہ وقت یاد کرو جب یہ جہنمی آپس میں جہنم میں گفتگو کریں گے، بحث کریں گے، تو کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، بے شک ہم دنیا میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تو کیا تم یہاں پر آگ کے عذاب سے تھوڑا بھی ہم کو فائدہ پہنچاؤ گے؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، یہ بڑے لوگ کہیں گے ہم اور تم سب تو جہنم میں ہیں، کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم، اور یہ جہنمی لوگ آ کر کے کہیں گے جہنم کے داروغہ سے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ آپ لوگ اپنے رب سے ہماری طرف سے دعا کر دیجئے کہ ہم سے کسی دن تو عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، جہنم کے داروغہ کہیں گے کیا تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر تمہارے پیغمبر اور وارثین پیغمبر نہیں آتے تھے؟ قالوا بلا، وہ جواب دیں گے آتے تو تھے لیکن ہم نے مانا نہیں۔ قالوا فادعوا، تو وہ جہنم کے داروغہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کر لو، ہم دعا نہیں کریں گے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا محض بے اثر ہی رہے گی، اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سورۃ المومن کی تفسیر چل رہی ہے، یہ 5واں رکوع مکمل پڑھا گیا اور اس کی معنی خیز ترجمانی بھی سامنے آئی۔ اب مختصراً تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، فرعون کے خاندان کا ایک شخص در پردہ ایمان لا چکا تھا، اور ایمان میں وہ اتنا پختہ ہو چکے تھے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ وہ بھری مجلس میں فرعون کی اور فرعون کے درباریوں کی بھری مجلس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو اتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میں ایمان لا چکا ہوں اور تم بھی میرے پیچھے ایمان لے آؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر میں نے مان لیا ہے، اب اللہ کا جو جو پیغام وہ سنائیں گے اس کی میں اتباع کروں گا۔ تم لوگوں کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ تم لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے چلو، میں جو کہوں گا وہ وہی کہوں گا جو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے وہ اللہ کا کہا ہوا ہوگا، لہذا اللہ کا کہا ہوا وہ سیدھا رستہ ہے۔ اہدکم سبیل الرشاد، میں تم کو سیدھے رستے کی رہنمائی کروں گا، جو سیدھا ایک حکم والا نہ بدلنے والا رستہ ہے، وہ رہتی دنیا تک وہی حکم رہے گا، اس میں کوئی چینجنگ، کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک خدا کو ماننا، اور اس کے بعد اس کا جو بھی حکم ہے اس پہ چل پڑنا۔ دنیا میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی آدمی ایک مشورے پہ چلتا ہے، ایک رائے پہ چلتا ہے، اس کو سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے،
اور اگر وہ 10 آئے 10 مشورے پہ چلتا ہے تو چل ہی نہیں پائے گا، اس میں سے کسی ایک ہی کو اسے منتخب کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمیشہ وہ اس تشویش میں رہے گا کہ اس مشورے پہ اگر عمل کیا ہوتا تو تھوڑا اور فائدہ ہو جاتا، یہ دوسرے والے پہ عمل کیا ہوتا تو تھوڑا اور فائدہ ہو جاتا، تیسرے والے پہ عمل کیا ہوتا تو تھوڑا اور فائدہ ہو جاتا۔ اس کو کبھی کسی ایک کروٹ چین نہیں ہوگا، اور جو ایک مشورے پہ عمل کرتا ہے اس کو چین ہے کہ بس مجھے تو انہیں کی بات ماننی ہے، اس میں فائدہ ہو یا نقصان مجھے وہی ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اللہ کی ایک بات پر پکا ارادہ کر لیا کہ ہم کو اسی طرح چلنا ہے تو اب اللہ پہ بھروسہ کر کے اسی پہ چلتے رہیے۔ اس میں نقصان نظر آئے، پریشانی نظر آئے، دقتیں نظر آئے، ان سب کو جھیلتے رہیے۔ جب ایک ڈگر کو اختیار کر لیا تو اس ڈگر پر چلتے رہیے، اسی میں ہزار بھلائی ہے۔ اور جو لوگ ایک ڈگر پہ نہیں چلتے وہ ہمیشہ اس دنیا میں پریشان رہتے ہیں، اور آخرت میں ان کو جنت کی منزل اور جنت کا راستہ ان کو نہیں ملتا، اور آخرکار وہ اس دنیا سے جائیں گے۔ هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس دنیا کی زندگی میں جو رہے ہیں ان کی زندگی ختم ہوئی ہے، 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال 125 سال 150 سال، لیکن متاع چند روزہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ تو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے تو ہمیشہ رہنے کے گھر میں جانے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اگر کوئی آدمی بڑی پوسٹ پہ دنیا میں جاتا ہے تو اس کے لیے اسی مرتبے کے اعتبار سے محنت کرنی پڑتی ہے، اسی اعتبار سے اس کو کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں دنیاوی اعتبار سے، وہ اس کی نسلیں، اس کی اولاد اس کی تنخواہ سے، اس کے پیسے سے، اس کی نوکری سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ تو دنیا ہے، جتنا فائدہ دنیا میں اٹھایا اسی کو بہت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت کوششیں کی جاتی ہیں۔ آخرت ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے تو ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے ہی کوششیں کرنی پڑیں گی۔ نماز ہے تو زندگی بھر نماز پڑھتے رہنا پڑے گی، نافرمانی سے بچنا ہے تو زندگی بھر نافرمانی سے بچتے رہنا پڑے گا۔ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ دی ہے اس پوری زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا پڑے گا، کیونکہ ہمیشہ کے گھر میں ہمیشہ جیسی کوشش کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، کسی خاندان کا رہنے والا ہو، چھوٹے خاندان کا، بڑے خاندان کا، کم پیسے کمانے والا، زیادہ پیسہ کمانے والا، گھر میں رہنے والی خواتین، باہر رہنے والے مرد، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد ہو یا عورت، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، ایشیا کا ہو، افریقہ کا ہو، کسی بھی بر اعظم کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، من عمل صالحا، جو بھی نیک کام کرے گا، چھوٹی برادری بڑی برادری جو ہم نے تفریق کر رکھی ہے اس کے اعتبار سے، جو بھی ہو، مرد بھی ہو عورت بھی ہو، کوئی بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پہلے ایمان میں داخل ہو گیا ہے، ایمان قبول کر چکا ہے، تو اب نیک کام کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے۔ بس شرط انہوں نے پوری کر دی کہ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کی ذات کو، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو، اور جس کے ذریعے دیا ہے اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کی ذات و صفات کو مانا، اور اللہ نے حضور کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے، تو ان کو ماننا، یہ ہے ایمان۔ اب اسی ماننے کے اثر کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، کتنا مانتا ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے بلا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو نماز کے لیے آ گیا، تو ماننے کا درجہ اس کا زیادہ ہے، اندر جتنا جس چیز کا یقین ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے عمل کی طرف دوڑتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ بلا رہے ہیں مسجد کی طرف، نہیں آیا، لیکن وہی نماز پڑھ لیا، تو
تو اب یہ نہیں آیا جماعت سے نماز پڑھنا، یہ محققین حنفیہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، واجب کا درجہ ہے، تو اب وہ نہیں آیا، لیکن گھر پہ نماز پڑھی، تو اب یہ بھی ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کا اس سے کم درجہ ہو گیا، اس کے ایمان میں اتنی مضبوطی نہیں ہے۔ پانی گرم کرتے ہیں، پانی گرم کیا، تھوڑا ڈالا اس میں انگلی، ہاں ابھی گرم ہوا ہے، اور گرم کیا، تیز گرم ہے، تو جیسے اس کی کیفیت ہے گرمی کی، کم گرم، زیادہ گرم، اور زیادہ گرم، تو ایسے ہی ایمان کی کیفیت ہے کہ اس میں حرارت کتنی ہے۔ کم حرارت ہے تو اللہ کے بلانے سے نہیں آتا، قربانی کا موقع ہے قربانی نہیں کرتا، پیسے ویسے سب موجود ہیں، جوانی میں نہیں حج کرے گا، بڑھاپے میں جا کر کے حج کرے گا، بڑھاپے کا بہانہ کر کے یہ بڑھاپے میں کرے گا۔ اب بڑھاپا جب آیا، جوانی میں تو ویسے طاقت رہتی ہے، سب کام ہوتا ہے، بڑھاپے میں ویسے کمزوری آ جاتی ہے، اور بڑھاپے میں گھر والے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمان ہیں، دین کی باتیں یاد ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، اپنے والد کا احترام کرنا چاہیے، وہ سب چیزیں ہی آمادہ کرتی ہیں۔ نہیں تو عام طور پہ معاشرہ کیا ہے کہ اب کیا غرض، اب کوئی غرض ان سے وابستہ نہیں ہے، تو بلاتے رہتے ہیں، ادھر بلا رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بلا رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں۔ پیسہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، بینک سے نکالنا ہے، پیسے بھی تقریباً ان کے قبضے میں جا چکے ہیں، اب کوئی غرض بڑے بوڑھے والد سے، سرپرست سے وابستہ نہیں ہے، تو اب دنیا ہی میں ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے، تو بڑھاپے میں ہم خود مجبور ہیں نیکی کرنے پر، دوسرے ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں، تو کیسے ہم یہ نفس و شیطان کی بات میں آ جا رہے ہیں؟ جب بڑھاپا آئے گا جب حج کر لیں گے۔ بڑھاپے میں اولاد بھی ساتھ نہیں دیتی، پاس پڑوس کے لوگ بھی ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ زیادہ ساتھ اس لیے دیا جاتا ہے کہ کوئی غرض وابستہ ہو، دھیرے دھیرے غرض کم ہو جاتی ہے، بیوی بھی ساتھ نہیں دیتی، اس کی بھی غرض کم ہو جاتی ہے، سب غرضیں اس کے بیٹے اور پوتے پورے کرنے لگتے ہیں، تو شوہر کی وہ امپورٹنس نہیں رہتی، وہ اہمیت نہیں رہتی ہے۔ تو جب وہ اہمیت نہیں رہتی تو کون سے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں اعضاء کمزور ہو جائیں گے، پیسے کمزور ہو جائیں گے، ہماری باتیں ماننے والے کمزور ہو جائیں گے، تو کیسے نیک کام کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اسے وقت پر کر لینا چاہیے، نہیں تو بعد میں اس کو خود وقت نہیں ملے گا، ٹائم نہیں ملے گا۔ اور جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے، اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اگر کوئی آدمی جوانی میں عبادت کرتا تھا، 10 پارے جوانی میں پڑھتا تھا، 20 رکعت، 50 رکعتیں نفلیں پڑھ لیتا تھا، قضاء عمری تو کر چکا ہو، فارغ ہو چکا قضاء عمری سے، اب بڑھاپے میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، صرف 1 پارہ پڑھ پاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 10 پارہ پڑھ رہا تھا، تو اب 1 پارہ پڑھ رہا تھا، 9 پارہ اور پڑھنے کا ثواب اس کو بلا کیے ملے گا۔ اگر وہ 50 رکعتیں نفلیں پڑھتا تھا اور ابھی جو ہے 4 رکعت، 10 رکعت، 6 رکعت نفلیں پڑھ پا رہا ہے، اور جوانی میں 50 رکعت پڑھتا تھا، تو اس کو 40 رکعت بغیر پڑھے ملے۔ دنیا میں بڑھاپے میں پینشن آدھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھاپے میں پینشن پوری ہو جاتی ہے، کم کر رہے ہیں اور زیادہ مل رہی ہے۔ لہذا اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم عبادتیں جب بڑھاپا آئے گا جب کر لیں گے۔ ابھی 5 وقت کی نماز بھی نہیں شروع کیا ہے، ابھی جمعہ چلنے دو، بڑھاپا آئے گا تو کر لیں گے۔ بڑھاپا جب آئے گا تو احساس ہوگا کہ اور وقت کی نمازیں تو قضا بھی کرنا ہے، وہ تو نفل سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس کا مقام، اس کی اہمیت، اس کی قدر نفل سے بھی زیادہ ہے، تو اس کی قضا کریں کہ نفل پڑھیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اعضاء اور جوارح، پارٹس آف دی باڈی، پورشنز آف دی باڈی، جسم کے اعضاء جواب دے رہے ہیں، جسم کے اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم ابھی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نیک کام کرے گا، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کسی بھی بر اعظم کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے۔ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، وہاں ان کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ رزق دیں گے۔ وہاں حساب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں کہ اتنا ہوا، اتنے کا حساب لاؤ، وہاں حساب نہیں ہوگا۔
اور پھر وہ مرد مومن سمجھا رہے ہیں فرعونیوں کو، یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات، اے میری قوم میں تو تم کو بلاتا ہوں نجات کی طرف، میں جتنی باتیں کہتا ہوں اس سے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، دنیا کی مصیبت سے بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، لیکن تم اس بات کو مان نہیں رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ جس مذہب کو مانتے ہیں فرعون کو خدا مانتے ہیں، تو تم بھی جو ہے فرعون کو خدا مانو۔ تو فرعون کو خدا ماننے میں جہنم کا راستہ ہے، تدعوننی الی النار، تم لوگ جہنم کے راستے کی طرف بلا رہے ہو اور میں جنت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، تدعوننی لیکفر باللہ، تم لوگ مجھ کو بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، کافر بن جاؤں اور غیر اللہ فرعون اور دنیا کے خداؤں کے سامنے سر جھکاؤں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں ان سب کو چھوڑ کر کے چھڑوا کر کے تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، لیکن تم مان نہیں رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم پر نشہ سوار ہے، دولت کا، طاقت کا، اقتدار کا۔ جب کسی چیز کا نشہ سوار رہتا ہے تو آدمی باتیں نہیں سنتا۔ اسی لیے شریعت میں افراط اور تفریط سے بچنے کا حکم ہے کہ کسی چیز کا نشہ اپنے اوپر سوار نہ کرو، بلکہ شریعت جتنا کہہ رہی ہے اتنے پہ عمل کرو، نہ اس میں گھٹاؤ نہ اس میں بڑھاؤ۔ گھٹانا بھی، شریعت کو کم کرنا بھی حرام ہے اور شریعت کو بڑھانا بھی حرام ہے، دونوں بڑھا دیا گھٹا دیا یہ غلط ہے۔ نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فرض میں 4 رکعت آپ گھٹا دیں 3 کر دیں یہ بھی حرام ہے۔ آپ 5 رکعت عشاء کی کر دیں فرض نماز، امام صاحب 5 رکعت پڑھائیں گے یہ بھی حرام ہے۔ شریعت میں گھٹانا بھی حرام ہے، بڑھانا بھی حرام ہے، نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ پوری شریعت جتنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اگر شریعت نے بڑھا دیا تو ہم غلو کا شکار کہلائیں گے، اور اگر ہم نے گھٹا دیا تو تفریط کا شکار کہلائیں گے، ہم مفرط ہوں گے۔ مفرط کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور غالی کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ غالی بھی آپ نہیں بن سکتے اور مفرط بھی نہیں بن سکتے۔ اور صرف یہ اسی میں نہیں، فرض میں نہیں، تمام چیزوں میں جو چیز سنت ہے اس کو واجب بنا دے یہ غلط ہے، جو واجب ہے اس کو فرض بنا دے یہ غلط ہے، جو چیز حرام ہے اس کو مکروہ بنا دے، مکروہ کو اور نیچے گرا دے، جس کا جو درجہ مقرر ہے اس درجے سے کم کرنا، اس درجے سے زیادہ کرنا غلط ہے۔ چنانچہ جو چیزیں نفل کے درجے میں ہیں اس کو نفل کے درجے میں رکھا جائے گا۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، یہ دعا فرض نہیں ہے، تو دعا کو فرض سمجھنا یہ گویا کہ نماز کا ایک حصہ سمجھنا یہ غلط ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے بھاگنا کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اٹھ کر کے بھاگنا اس کی حیثیت جو تھی اس سے نیچے کر دیا، دونوں غلط ہے۔ اس طریقے سے شریعت کے جو آداب ہیں، مستحبات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو اپنے اپنے درجے پر رکھنا، یہ افراط و تفریط سے بچ کر کے جانا یہ ہمارا کام ہے، اور اسی شریعت پر عمل کر کے ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت مقدر کریں گے۔ تو وہ مومن بندہ کہہ رہا ہے کہ اے فرعونیو، جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو فرعون کی عبادت کی طرف، یہ دنیا میں بھی اس کی عبادت نہیں ہوگی، آخرت میں بھی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، اور آخرت میں ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کا حکم چلے گا اور کسی کا حکم چلنے والا نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کو مر کر کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ ان مردنا الی اللہ، ہم نے سب اس کو اس دنیا سے منتقل ہونا ہے۔ یہی ایسا ایک خیال ہے کہ اگر آدمی اپنے دماغ میں باندھ لے تو تمام افراط تفریط سے بچ سکتا ہے، تمام گناہوں میں کمی آ سکتی ہے، اور وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جب یہاں سے چھوڑ کر کے جانا ہے تو ہم کو بلا وجہ جھگڑے لڑائی میں پھنسنا، بلا وجہ آپس میں کینہ رکھنا، بلا وجہ دوسرے کے حقوق کو چھیننا، بلا وجہ دوسرے کی عزت پر پانی پھیرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو پوچھیں گے۔ یہاں پہ کتنی ہماری ناک اونچی رہ سکتی ہے، کتنا ہم بڑے بن سکتے ہیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، کتنے بڑے بڑے ہیں جو زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ قبرستان میں چلے جائیں، ایک ایک قبر پہ گزرتے جائیں اور دیکھتے جائیں، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار تھے، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے آفیسر تھے، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے سیٹ تھے، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے جائیداد کے مالک تھے، یہ بھی اپنے وقت کے پورے علاقے کے سماجی ورکر تھے، سوشل ورکر تھے، یہ بھی اپنے وقت کے نیتا تھے،
لیکن زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے آسماں یعنی بلندیوں پر رہنے والے ان کو زمین کھا گئی، کیڑے مکوڑوں کے گھر میں چلے گئے، وہ وہاں پہ ان کا کیا حال ہے نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک جملہ آدمی کو سنبھلنے کے لیے، آدمی کو برائی میں بہت اندر تک جانے کے لیے بچانے والا کافی ہے، بچنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اس مومن بندے نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہم کو مر کر کے جانا ہے، اور جتنے لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں سب کو جہنم میں جانا ہے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ لہٰذا یہ مومن بندہ کہہ رہا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جتنی باتیں میں نے تم سے کہی ان کو تم بعد میں یاد کرو گے۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ یہ مومن بندہ کہہ رہا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں بعد میں جب وقت گزر جائے گا جب یاد کرو گے، لیکن اس وقت یاد کرنا کچھ فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ وقت گزر چکا ہوگا۔ تم چاہو گے کہ اس ہاتھ سے اٹھا اٹھا کر کے ہزار ہزار لاکھ لاکھ روپے صدقہ کرو، لیکن اب تمہارا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا ہے، تمہاری بات ہی کو کوئی وزن نہیں دے رہا ہے، تم بلاتے ہو کوئی سنتا نہیں، تم پکارتے ہو کوئی لبیک کہتا نہیں، تم نصیحت کرتے ہو دوسرے لوگ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو تمہارا اس وقت جب کچھ نہیں بس چلے گا تب پھر تو یاد کرو گے کہ جو وقت تھا کرنے کا اس وقت کر لیا ہوتا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب تم لوگ مجھے مارنے کے در پہ ہو۔ مومن بندہ کہہ رہا ہے فرعونیوں سے کہ تم لوگ مجھے مارنے کے در پہ ہو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ نے جو لکھا ہوگا وہ ہوگا، مجھے تمہارے ہاتھ سے مار کر کے شہادت لکھی ہوگی مر جاؤں گا، تمہارے ہاتھ سے نہیں لکھی ہوگی ویسے ہی مروں گا، جس حالت میں اللہ نے میری زندگی اور موت لکھی ہوگی اسی حالت میں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید جن کا لقب ہے سیف اللہ، کافروں کے نرغے میں، ان کی فوج میں، ان کی صفوں میں بے تحاشا گھس جاتے تھے اور حملہ کر کے پھر واپس آ جاتے تھے، کئی لوگوں کی جانوں کو، زندگیوں کو ختم کر دیتے تھے اور ان کی زندگی باقی رہتی تھی، واپس آ جاتے تھے۔ بستر پر ان کا انتقال ہو رہا ہے، لوگوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں لوگوں، اے موت سے ڈرنے والوں، اگر کسی کے ڈر کی وجہ سے موت آتی کہ فلاں جگہ چلے جائیں گے تو موت آ جائے گی، فلاں کام کر لیں گے تو موت آئے گی، ایسا کر لیں گے تو موت آ جائے گی، اگر کسی کو ڈر کی وجہ سے موت آتی تو سب سے پہلے مجھے آنی چاہیے تھی، کہ دشمنوں کے نرغے میں گھس جاتا تھا، وہاں سے بچ کر چلا آتا تھا، کیونکہ اللہ نے جس حالت میں موت لکھی ہے اس حالت میں موت آئے گی۔ آج میں بستر پر مر رہا ہوں، آج میں بستر پر اپنی جان کو جاں آفری کے حوالے کر رہا ہوں، پتہ چلا کہ اللہ نے جس طرح موت لکھی ہے ویسے آنی ہے، وقت ہے اور ٹائم ہے، زندگی ہے، طاقت ہے، مال ہے، مدد کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا مدد کر لو، کام کر لو، اللہ کے احکام پر عمل کر لو، تم لوگ میری جان لینے کے در پہ ہو، افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اس بندے مومن کو قتل ہونے سے، ان لوگوں کے ستانے سے بچا لیا، حفاظت سے اللہ تعالیٰ ان کے نرغے سے نکال لایا، اور جب وقت آیا تو فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں ڈبو دیا۔ اب اس کے بعد جب وہ مر گئے تو برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے، اس آیت سے برزخ کا عذاب ثابت ہو رہا ہے کہ فرعونیوں کے سامنے دوزخ پیش کی جاتی ہے، آگ پیش کی جاتی ہے، آگ کی لپٹ آتی رہتی ہے۔ ابھی جب فیصلہ ہوگا میدان محشر میں تو اس کے بعد جہنم میں جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے برزخ کی زندگی میں ان پر جو ہے آگ پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کہیں گے ان فرعونیوں کو جہنم کے عذاب میں داخل کرو۔ جہنم میں جا کر ایک دوسرے سے خوب غصہ ہوں گے، یہ کہاں تم لوگ لے آئے، تم لوگ تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، جلسہ جلوس کرتے تھے، سیاسی جو ہے پروگرام کرتے تھے، اور اس میں جو ہے بہکاتے تھے کہ مندر بنائیں گے، مسجد جو ہے ختم کرو، مسجد کو توڑو، اور کبھی مسجد ہی کا اعلان کر دے رہے ہیں کہ مسجد بھی بنے گی وہاں۔ تو اب جو ہے تمہارے پیچھے پیچھے ہم چلتے تھے، اب حال کیا ہے، جہنم میں آ گئے ہیں۔ هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کیا جہنم سے کسی دن عذاب میں تخفیف کرواؤ گے، کمی کرواؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ یہاں ہم خود عذاب میں ہیں، پہلے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے تب تم کو
بچانے کی فکر کرتے، ہم اور تم کلن فیہا، سب کے سب تو ہیں یہاں جہنم میں، کیسے بچا پائیں گے؟ اس کے بعد ان کے سمجھ میں آئے گا کہ کتنا جہنم کا عذاب سہے، چلو یہ جو داروغہ بیٹھے ہوئے ہیں گیٹ پر جہنم کے محافظین، ایک نہیں ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، ایک ان کا سردار ہوگا جن کا نام مالک ہے، بقیہ اور بھی ہوں گے، چلو ان سے گفتگو کرتے ہیں، آ کر کے ان سے گفتگو کریں گے کہ ارے بھائی آپ لوگ ہماری کچھ مدد کریں گے، کسی دن تو ہمارے لیے جہنم کے عذاب میں کنسیشن کروا دیجیے، تخفیف کروا دیجیے۔ تو وہ کہیں گے کہ اچھا تو تم کو دنیا میں کوئی سمجھانے آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ تو اسی میں وہ بھلائی سمجھیں گے کہ کہہ دیں کہ نہیں آتے تو تھے، لیکن ہم لوگ نالائقی کر کے ان کی باتیں نہیں مانتے تھے۔ جب وہ اعتراف کر لیں گے تو جہنم کے داروغہ کہیں گے کہ جب تمہارے پاس سمجھانے والے آتے تھے تم نے نہیں مانا تو تم نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، تم نے اپنا خود نقصان کیا۔ ہم کو حکم نہیں ہے دعا وغیرہ کرنے کا، ہم کو حکم نہیں ہے اللہ سے سفارش کرنے کا، لہذا تم خود ہی سفارش کرو، تم خود ہی دعا کرو۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کی اپنی پکار کامیاب نہیں ہو رہی تھی تب تو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار بے اثر ہوگی، کیونکہ پہلے ہی سے وہ چلا رہے ہیں بچاؤ بچاؤ ہم کو جہنم کی آگ سے نکالو، لیکن کوئی نہیں آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ وقت آنے سے پہلے جو کفار ہیں ان کفار کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو بھی اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ جنت میں ڈائریکٹ داخل ہو، دخول اولی، یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہم کو جنت میں داخلہ ملے، نہیں تو اپنے بہت سارے گناہ ہوں گے، انہی گناہوں کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ پہلے جہنم میں نہ داخل کر دے۔ وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو جہنم سے نکال کر کے ایمان کے بدلے جنت میں لائے گا ہی، لیکن اتنی سزا دنیا میں ہم تھوڑی بہت سزا بھی نہیں برداشت کر پاتے، تھوڑی بہت مصیبت بھی نہیں برداشت کر پاتے، کیسے وہاں برداشت کریں گے؟ اس لیے اہل ایمان کو بالخصوص اور جو اہل کفر ہے بالعموم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو ایمان کے اندر داخل ہو کر کے مومن بن کر کے پھر سے نماز روزہ جو مسلمانوں کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ہم جو ایمان والے ہیں الحمدللہ ہم کو اپنے اعمال کی اصلاح کر کے ڈائریکٹ جنتی بننا چاہیے، دخول اولی جنت میں نصیب ہو، جنت میں داخل ہونا نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔